الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. اسلامی تاریخ جو شمار کی جاتی ہے وہ محرم کے مہینے سے شمار کی جاتی ہے. اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ نے قرآن میں 4 مہینوں کو محترم بتلایا، احترام والا، کہ سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے، اور ان 4 مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت سے ہوا کرتا تھا. اگر کوئی جنگ جاری ہو تب بھی جب یہ احترام والے مہینے شروع ہو جاتے تو اس جنگ کو بند کر دیا جاتا کہ احترام والا مہینہ شروع ہو گیا. وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے ترتیب سے ہے، لائن سر. اس میں یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے اور ایک رجب کا مہینہ. تو یہ مہینہ بڑا احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے کے ساتھ تاریخ کو بڑا لگاؤ. بہت سارے واقعات اس مہینے میں پیش آئے جن کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو خاص طور سے یاد کرتے. یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس کو کچھ لوگ منحوس بھی سمجھتے ہیں کہ نحوست والا مہینہ، یہ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے خاندان یعنی اہل بیت کے 72 لوگوں کی شہادت ہوئی، تو اس وجہ سے اس کو غم کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو، اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے اندر جان کا دے دینا، شہادت کا حاصل کرنا، یہ بڑا اونچا درجہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ، اس میں یہ عاشورہ کا دن، یہ خاص طور سے بہت سارے واقعات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے اندر پہلا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا جو ارادہ کر لیا تھا وہ محرم کے مہینے سے ہی کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے جب تاریخ کو لکھنے کی باری آئی اور باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ شروع کی، تو اس وقت اسی مہینے کو پہلا مہینہ شمار کیا۔ سن ہجری 17 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کے جو خطوط ہم پر آتے ہیں، جو فرامین آپ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، تو اس میں کون سا خط پہلے آیا اور کون سا بعد میں آیا، اس کے اندر ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ کون سا خط پہلے آیا اور کون سا بعد میں آیا، کون سا حکم پہلے کا ہے اور کون سا حکم بعد کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے باقاعدہ تاریخ کی ابتدا فرمائی، شروعات کی، اور اس مشورے میں مختلف رائے آئے کہ تاریخ کہاں سے شروع کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 اہم پہلو تھے، ان 4 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مشورہ کیا گیا۔ ایک آپ کی ولادت، کہ یہ بھی ایک عظیم الشان چیز تھی، آپ کی نبوت کہ آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کی وفات یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی ہجرت۔ تو تاریخ ولادت سے شروع کی جاوے یا نبوت سے شروع کی جاوے یا وفات سے شروع کی جاوے یا ہجرت سے شروع کی جاوے، مختلف رائے آئے اور ان کی وجوہات بھی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت والی رائے کو اور اس پر آنے والے دلائل کو پسند فرمایا، اور سن ہجری 17 میں باقاعدہ یہ طے پایا صحابہ کے اتفاق سے کہ تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ ہجرت سے کی جاوے اور اس کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا جاوے۔ اس وجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلامی احکامات جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے طے پائے، جو عبادت ادا کی جاتی ہے، مہینوں کی تاریخ اس میں جو دیکھی جاتی ہے وہ چاند کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے۔ حالانکہ تاریخ کو شمار کرنے میں اگر قمری اعتبار سے یا شمسی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو جائز ہے۔ اگر کوئی قمری تاریخ دیکھتا ہے، شمسی تاریخ دیکھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، دونوں جائز۔
اگر کسی کو ابھی پوچھے کہ آج کیا تاریخ ہے تو وہ فٹ سے بولے گا کہ بھئی 8 تاریخ، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس وجہ سے تو یاد ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا مہینہ ہو تو ایک مسلمان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ بھئی کیا تاریخ ہے، بلکہ وہ اکثر و بیشتر تاریخ میں 4 تاریخ بتائے گا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو 4 تاریخ ہے، 4 جولائی۔ ارے نہیں، اسلامی تاریخ تو تھوڑی دیر اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ قمری تاریخ اور شمسی تاریخ دونوں تاریخوں کو یاد رکھنا یہ دونوں جائز، لیکن قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگ اگر اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر احکامات جو ہے لاگو ہو سکے، تو وہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں ہیں، چاند کمیٹیاں۔ چاند دیکھ کر رمضان منایا جاتا ہے، چاند دیکھ کر عید کی جاتی ہے، چاند دیکھ کر بقرعید منائی جاتی ہے۔ چاند کے اوپر یہ سارے دار و مدار ہوتے ہیں۔ لیکن شمسی تاریخ یعنی سورج والی تاریخ، جس کو انگلش تاریخ کہتے ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا ہے جائز۔ تو اسلامی مہینہ یہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے یعنی 10ویں محرم، یہ خاص طور سے برکت والا دن۔ حدیث میں اس کی مستقل فضیلت بھی آئی، اس کے متعلق احکامات بھی آئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے اس کے 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف۔ جب رمضان کا روزے فرض قرار دیے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہود وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی کہ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو دریائے قلزم میں غرق کیا۔ اس کی خوشی میں یہود جو ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام بھی روزہ رکھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے اور زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ایک لمبے زمانے تک
بنو اسرائیل نے فرعون اور اس کے لوگوں کا ظلم سہا، بڑا ظلم کیا ایک لمبے زمانے تک، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو کبھی یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم اس ظلم سے کبھی نجات پائیں گے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل پورے مصر کو چھوڑ کر نکلے۔ جب دریائے کلثوم آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے وہاں 12 راستے بنے، مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہو۔ اور بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، وہ الگ الگ راستوں سے اس دریائے کلثوم جہاں اللہ نے 12 راستے بنا دیے تھے، دریا پار کر گئے۔ جب فرعون کو اور اس کے لشکر کو معلوم ہوا کہ اس طرح بنی اسرائیل جو ہے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو ان کا پیچھا کیا، کیونکہ گھر کے سارے کام کاج گویا نوکروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا۔ اب اگر یہ چلے گئے تو گھر کے کام کون کرے گا؟ تو ان کا پیچھا کیا گیا، یہاں تک کہ فرعون بھی دریائے کلثوم کے پاس پہنچ گیا اور وہ بھی دریا کے اندر داخل ہو گیا جو راستے بنے ہوئے، اور جب بالکل بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا اور وہ اس کے اندر ڈوب کر ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے جو نجات دی وہ عاشوراء کا دن تھا، 10ویں محرم۔ تو اس کے شکرانے پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اور یہود بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو یہود کو دیکھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق اور زیادہ ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن جب اخیر زندگی میں یہودیوں کی مخالفت کی باری آئی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ یہود کی مخالفت کرو، خالفوا فیہ الیہود، تو اس وجہ سے آخری عاشوراء کا روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی یا تو اس کے ساتھ اگلا یا پچھلا، یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا یا 11 تاریخ۔ لیکن یہ موقع ملا نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام کا معمول یہ رہا کہ وہ عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ کی تمنا تھی۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ جو رکھنا جس پر فضیلت ہے، اگر وہ ایک رکھے اور دوسرا اس کے ساتھ نہ ملاوے تو ایک رکھ تو سکتے ہیں لیکن کراہت، اس لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا جائے، یا تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں۔ تو جیسے ابھی اس سال ابھی آئندہ کل 9 تاریخ ہے اور عاشوراء کا دن اتوار کے دن 10 تاریخ، تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو آئندہ کل سنیچر اور اتوار کو رکھے، یا اتوار کے ساتھ اتوار اور پیر کو رکھے۔ تو عاشوراء کے دن تو حدیث میں روزے کی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس دن اس کے خلاف بہت سارے ایسے کام جو روزے کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی بہت سارے کاموں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے، رعب زدہ ہو جاتا ہے، اتنا اچھا کام کرتے ہیں، غریبوں کو کھلانا، غریبوں کو پلانا، یا پھر یہ ایسا کرتے ایسا کرتے، ایسا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔
تو ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ کام جو ہوتا ہے، عمل جو ہوتا ہے، اس کی شکل ظاہر میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، شریعت نے اگر اس کو کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے، تب ہی وہ کام عبادت بن سکتی ہے، اچھا اور محبوب عمل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تب تابعین تابعین نے نہیں کیا، تو وہ کام جس کو کسی نے نہیں کیا اور اس کام کو اس کی جتنی بھی اچھی شکل صورت ہو، کتنا ہی بہترین کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل اور مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا دین نہیں آنے والا ہے۔ تو بہت سارے کام جو ہے ایک ایمان والا یا تو لوگوں کے دیکھا دیکھی یا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کام کتنا اچھا ہے، تو وہ کام جو یا تو دیکھا دیکھی ہو یا بہت اچھا اپنے کو لگ رہا ہو، لیکن وہ کام نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ تابعین تابعین نے کیا ہو، وہ عمل دین نہیں بن سکتا۔ اب دین مکمل ہو چکا، اب کوئی نئی بات دین میں نہیں آئے گی۔ تو ایک ایمان والے کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں یا تو یہ بات بیٹھی ہوئی کہ یہ کام بہت اچھا، یا یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لے گئے کہ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس پر صحابہ نے عمل کر کے بتلایا اور ہم تک پورا مکمل دین پہنچا دیا ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی کہ صحابہ کوئی بات پہنچانے کی بھول گئے ہو یا رہ گیا ہو، یہاں تک کہ اللہ نے نظام یہ قائم کیا کہ صحابہ کے بعد اللہ نے محدثین پیدا کیے، بڑے بڑے محدث جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کے فرمان اور آپ کے اعمال، آپ کے کام سب کو جمع کر دیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک بڑی جماعت فقہا کے پیدا کی، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس میں سے امت کی آسانی کے لیے مسئلے مسائل نکالے، اس کے اندر فقہ کو تیار کیا اور ساری چیزیں کتابوں میں جمع کر دی۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ یہ چیز نہ ہو، اصولی اعتبار سے ساری چیزیں جمع ہو چکی ہے۔ اب ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو جس کو جمع کر دی ہے ان کو سامنے رکھ کر بس عمل کرنا ہے۔ گویا روٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، زمین کو جوت بھی لیا گیا، اس کے اندر گیہوں کے دانے ڈال بھی دیے گئے، گیہوں کے بعد پودے بھی نکل گئے، اس کی کٹائی بھی ہو گئی، گیہوں کو جو ہے نکال کر صاف صفائی کر کے پیس لیا گیا، اس کا آٹا بھی گوندھ کر روٹی بھی تیار کر دی گئی۔ اب ہمارے سامنے وہ تیار روٹی ہے، صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس روٹی کو کھانا سیکھ لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کو روٹی کھانا بھی نہیں آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میں ایک روزہ اور رکھوں گا، تو اس وجہ سے عاشورہ کے ساتھ ایک روزے کو اور ملا لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ
مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم بڑے مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ابھی دیوبند میں پڑھا رہے ہیں حضرت۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی نے صرف ایک روزہ بھی اب رکھ لیا عاشورہ کے دن کا، اور کسی وجہ سے وہ 9واں اور 10ویں کے ساتھ 11واں روزہ نہ ملا سکا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت اب نہیں رہی۔ جو اصل وجہ تھی وہ اب نہیں رہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب یہودیوں کی تاریخ الگ ہو گئی، وہ اب چاند کے اعتبار سے تاریخ شمار نہیں کرتے، ان کے یہاں کل عاشورہ کا، پرسوں عاشورہ کا روزہ نہیں ہے، وہ اب روزہ رکھتے ہی نہیں عاشورہ۔ تو جو وجہ تھی، جو علت تھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت والی، وہ اب باقی نہیں رہی۔ حالانکہ رکھنے دو، لیکن کسی وجہ سے اگر کسی نے صرف ایک بھی رکھ لیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا کام جو عاشورہ کے دن کے لیے حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر اس دن کھانے میں کچھ وسعت کرے۔ اب وسعت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پاس کچھ بھی نہ ہو تو کہیں سے قرض لے اور ادھار سدھار کرے اور پھر جو ہے اپنے گھر میں شاہی دسترخوان لگاوے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو روزانہ نارمل ہمارے یہاں کھانا بنتا ہے، عاشورہ کے دن اس سے کچھ زائد بنا لے، کچھ ایکسٹرا چیز بنا لے۔ ایک چیز بناتے ہیں تو اس دن 2-3 چیز بنا لے۔ صرف ترکاری بنتی ہے تو کوئی میٹھا بھی رکھ دے، کوئی ڈرائی آئٹم بھی رکھ دے۔ تو اپنے گھر والوں پر جو عاشورہ کے دن کھانے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورے سال اس کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث میں جو آیا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے یہ عمل کرے۔ اسی مطلب آدمی ٹرائی کرتا ہے کہ ذرا دیکھے، ٹرائی کرے کہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہوتا ہے وہ ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایمان والا اس پر یقین کرتے ہوئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فائنل بات ہے، تو اس پر یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کرے کہ جتنی چیزیں روزانہ نارمل بنتی ہے اس سے کچھ زائد بنا لے اپنی وسعت کے مطابق۔ لیکن زائد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ اگر نہیں ہے تو پھر ادھر سے قرض لیا، ادھار لیا اور پھر جو ہے بہت زیادہ چیزیں بنائی، اس طرح نہ کرے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔